دیکھیے سوال کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی اسلام کا پیغام پھیلاؤ، اللہ کا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچا دو، باقی موت کے بعد، موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا کہ اس نے اس کے قانون کو مانا یا نہیں مانا۔ تو سوال ہے کہ ایک طرف تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ جو اسلام دھرم سے پھر جائے اس کا قتل کر دو، تو یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ دیکھیے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پھرنے والے کو ڈرایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر تو نے اپنے صحیح مالک کے دھرم کو پہچانا، لیکن تو نے جنت کا راستہ اپنایا، اب تو جو ہے جہنم کا راستہ کیوں اپنا رہا ہے؟ کیونکہ زندگی امتحان ہے، سب جیون کا سمے لے کے آئے دنیا میں، بنانے والا مالک امتحان لے رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ڈرایا گیا ہے کہ اپنے سچے مالک کو مان کر اب انکار کر رہے ہو، جنت سے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور یاد رکھیں ایسے شخص کو قتل کرنے کو کہا گیا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اپنا کر اسلام کی سچائی کے خلاف جھوٹ بول بول کر اسلام کی بدنامی کرے۔ تو اسلام ایشوری رچنا کے آدھار پر سچا دھرم ہے۔ اب جو انسان جو ہے دوسرے دھرم میں جا کر کے اور جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، اسلام کے بارے میں جھوٹ بول بول کر کے اسلام کی بدنامی کرے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اور اللہ کے بندے ہیں وہ گمراہ ہوں گے۔ جب وہ گمراہ ہوں گے تو اسلام سے دور بھاگیں گے، اور جبکہ ہر انسان کے سچے بنانے والے مالک کا دھرم سچا اسلام ہے، تو جب وہ جھوٹ بول کر جو ہے اسلام کو بدنام کرے گا اور لوگوں کی ہدایت کی راہ نہ کھلے گی، کیونکہ جب جھوٹ بول کر اسلام کو بدنام کرے گا تو لوگ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو بھئی اس میں کون سا بری بات ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک ملک ہے، مان لیا ہمارا ملک ہے، اور ہمارے ملک کا کوئی فوجی اپنے جو قانون ہے ملک کا اس کا راج فاش کر دے، تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ یا تو سزائے موت ہوتی ہے، سخت سزا ہوتی ہے اس کو، یا پھر عمر قید ہوتی ہے۔ تو اس میں کون سا غلط ہے بھائی؟ ہمارے ملک کا کوئی فوجی کسی دوسرے ملک سے مل جائے اور اپنے ملک کے بارے میں غلط انفارمیشن دے، جھوٹ بولے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے جو انسان اسلام کو جھوٹ بول کر بدنام کرے، سچ کو جو ہے جھوٹ بنا کر کے جو ہے اور جو ہے الٹی سیدھی بات کرے، اسلام کو بدنام کرے، اسلام کی جو ہے سچی باتوں کو جھوٹ بنا کر جو ہے الٹی سیدھی لگا کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرے، تو ایسے انسان کا قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیے دنیا کی محبت میں انسان دنیا میں بھٹک جاتا ہے، شیطان کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا، اور دنیا کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو دنیا کی محبت ہے جن لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ نے انسان کی رچنا میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو دنیا چلانی ہے، تو اس دنیا کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اللہ چاہے گا، قیامت تک تو اس دنیا کو آباد رکھنا ہے۔ اب اولاد پیدا ہوگی تو دنیا آگے چلے گی، مرد اور عورت کی جو ہے کشش، محبت کی کشش، سمبھوگ کی کشش ہوگی تو اولاد ہوگی۔ اب دولت کی کچھ پیاس ہوگی، کچھ طلب ہوگی، جبھی تو انسان محنت کرے گا، کمائے گا، محنت مزدوری کرے گا۔ تو اس لیے دنیا کی محبت فطرت انسانی میں ہے، انسان کی جو ہے انسان کی رچنا کے اندر اللہ نے بنائی رکھی ہے، اور ہر انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اب انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، مگر انسان دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ جیتا رہوں گا، اسی لیے جو ہے مال دولت کی دوڑ لگاتا ہے، اس جیون کو کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اب ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر جو ہے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے۔ یہی تو اللہ نے امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے کہ سچائی پر غور کرتا ہے کہ نہیں۔ اب اگر انسان سچائی پہ غور کر کے اور اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاتا ہے، دنیا سے دھیان ہٹا کر کے، دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر کے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے اور اس دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ سے زندہ ایمان مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان کی دنیا میں بھاگ دوڑ وہ نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی جائز ضرورت پوری کرتا ہے صرف، اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنا بچا کھچا جیون وہ لگاتا ہے، اور اس دنیا کا دھوکہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، اولاد بھی امتحان دینے آئی ہے، یہاں میرا بھی امتحان چل رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے سب حقیقت کو، وہ اولاد کے چکر میں پھر جو ہے جھوٹ بے ایمانی مکاری نہیں کرتا، پھر وہ
وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنے مقدر کی روزی لے کے آیا ہوں، اولاد بھی اپنے مقدر کی روزی لے کے آئی ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی پالے گا۔ اب انسان جو ہے، اسلام جو ہے جیون کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور انسان جب اسلام میں آ جائے، سچائی پہ آ جائے، اور پھر وہ واپس پھرے، تو کتنے لوگ گمراہ ہوں گے کہ یار یہ تو ویسے ہی اسلام میں تھا، یہ تو اسلام اچھا دھرم نہیں ہے اس لیے واپس ہو گیا یہ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ گمراہ ہوں گے، اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، جبکہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے، اور اسلام ہی وہ راستہ ہے جو سچے مالک کا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اب جو کچے ایمان والے جو ہے اسلام میں ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے، انہوں نے کہا بھئی یہ اسلام میں آیا تھا، اب اسلام سے نکل گیا اور اسلام کی برائی کر رہا ہے، اب وہ جھوٹ بول بول کر برائی کر رہا ہے، اس لیے اس کا قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان اس دنیا کے دھوکے میں بہک جاتا ہے، اور شیطان انسان کو دنیا کا دھوکے میں جو ہے چمکدار بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، سچائی لوگوں کو بتائیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، اپنی منمانی کر رہے ہیں، دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر اکثر مسلمان جو ہیں، جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو، سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہو، اور وہ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنی من کی مرضی، اپنی فرقہ پرستی، اپنی جاہلی رسمیں، اپنی سرکشی، اپنے خیالات کو بہترین سمجھنا، اپنی عقل کو سب سے بڑھیا سمجھنا، اپنے فیصلے کو سب سے بڑھیا سمجھنا، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، اپنی منمانی کے دین پہ چلنا، جو قوم اس نیتی پہ آ جائے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، تو پھر جو قوم اللہ کی چھانٹی ہوئی ہوتی ہے اور بندوں کو پیغام پہنچانے کے لیے، تو اگر وہ اپنے عمل سے، کرتویہ سے اللہ کے حکموں سے ٹکرائے، اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے، اپنے عمل سے اللہ کو چیلنج کرے، تو پھر وہ قوم کافروں سے بھی بدترین قوم ہو جاتی ہے، جو اس دنیا میں اپنے سچے بنانے والے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، منمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سے بھی بدترین قوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تو تم ان کو تو کیا دین پہنچاؤ گے، تم خود دین سے ہٹ گئے، اپنی منمانی کے فرقہ پرستی میں الجھ گئے، اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے، مسلمانوں کی بھیڑ کھڑی ہے، ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں، مگر آج ہم فرقہ پرستی میں الجھ گئے۔ آج لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندوں تک دین پہنچائیں، یہ غیر مسلمان بھائی اللہ کے بندے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، پہلے اپنوں کو سنبھال لیں، یعنی حق سے بچنے کے لیے بہانے اور ٹیڑھی میڑھی باتیں۔ اصل دھیان دنیا پرستی پہ لگا ہوا ہے۔ اب دین میں وہاں تک چلیں گے جہاں تک کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دین میں تو خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اب جہاں خطرہ دکھائی دے گا وہاں سے ہٹ جائیں گے فوراً۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ذلت ہمارے اوپر لاد دی گئی ہے، کروڑوں مسلمان ہیں پوری دنیا میں، جلیل ہیں ہم، اور آپ جو ہے ٹی وی میں، اخباروں میں خبر سنتے رہیں گے کہ آج مسلمانوں کو وہاں مار دیا گیا، آج وہاں مسلمانوں کی عورتوں کی عزت ذلیل کر دی، یہ خبریں آپ کو ایسی آتی رہیں گی، اور ہم لگے ہوئے ہیں اپنی دنیا پرستی میں، دین کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے، دھرم کو دھندا بنا رکھا ہے، مدرسہ کھول لیا، دھندے کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروباروں میں، اپنی اپنی نوکریوں میں، اپنی اپنی ملازمت میں لگے پڑے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کا درد نہیں۔ کیا ایمان ہے میرے بھائیو، انسان بھی نہیں ہے۔ ارے انسان تو بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کی تکلیف میں تڑپ اٹھے، تو ہم مسلمان تو کیا ہوں گے، انسان بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان وہاں آج مارے گئے، آج وہاں مسلمان عورتوں کی عزت ذلیل کر دی گئی، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھو اس امت کے حالات، ایک اہل علم بتا رہے تھے کہ ایک جو ہے اللہ والے نے جو ہے، ایک فقیر نے جو ہے کہا کہ بھئی اس دنیا میں اب رہنے کو جی نہیں چاہتا، دنیا جگہ جگہ فساد کا اڈہ بن چکی ہے، گناہوں کا اڈہ بن چکی ہے، ہر انسان اپنے کرموں میں، اپنے بولنے میں جو ہے فراڈ بازی کرتا ہے، دھوکہ دینے پہ لگا ہوا ہے، یہ دنیا گناہ کا اڈہ بن چکی ہے، یہاں اب رہنے کو جی نہیں چاہتا، مگر ٹینشن اس بات کی ہے کہ مرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کہ اگر مر گیا تو لوگ جنازہ خراب کر دیں گے، جنازہ میرا وہ لوگ لے جائیں گے، مر گیا لوگ جنازہ خراب کر دیں گے جو بے نمازی ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں۔ تو وہ اہل علم کہتے ہیں کہ فقیر نے جو ہے مجھے بھی رلا دیا اور خود بھی رو پڑے
کہ دنیا میں زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، دنیا گناہوں کا اڈا، فساد کا اڈا بن چکی ہے، مگر مرنے کی بھی ٹینشن ہے، اگر مر گیا تو لوگ جنازہ خراب کر دیں گے۔ تو بتا رہے تھے کہ ایک کمشنر کا باپ ختم ہو گیا، تو جب جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کمشنر صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور نیچے جو ہے سجدے کی جگہ پر ڈال لیا۔ کسی نے پوچھی بغل میں سے کہ بھائی کمشنر صاحب آپ نے رومال کیوں نکالا ہے؟ تو کہنے لگے اس لیے نکالا ہے کہ نیچے دری نہیں ہے، چٹائی نہیں ہے، جب نیچے جائیں گے تو نیچے مٹی ہے، تو چہرہ جو ہے مٹی میں سن جائے گا۔ اب بتاؤ، وہ مسلمان کمشنر تو بن گیا مگر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امت جو ہے دنیا پرستی میں کتنی لین ہو چکی ہے اور اللہ کے دین سے کتنی پھر چکی ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب اس کے باپ کی میت چیخ رہی ہوگی کہ کاش میں اپنی اولاد کے ساتھ دین سکھانے کی محنت کرتا ہے تو مجھے کتنا ثواب پہنچتا۔ میں نے دنیا پرستی میں لین کر دیا، کمشنر بنا دیا، آج وہ دنیا پرستی میرے کسی کام نہ آئی۔ اور جن کے بیٹے یا بھائی اونچے عہدے پہ ہوتے ہیں ان کی گردن میں تو ویسے سریا لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا فلاں بیٹا کمشنر ہے، کہ میرا فلاں بیٹا وہ ہے اور فلاں بیٹا وہ ہے۔ جب بیاہ شادی میں جو ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس کے بیٹے افسر ہوتے ہیں وہ بڑے گرو سے، بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے افسر ہیں۔ اب اس کمشنر کے باپ کی میت چیخ رہی ہوگی کہ تو کمشنر تو بن گیا لیکن تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جنازے میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جنازے کی نماز میں سر نہیں جھکاتے، کھڑے کھڑے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جب جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، ارتھی سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا بلکہ کھڑے کھڑے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، بڑے فکر کی بات ہے، اگر ہم نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے دین نہ سکھایا، انہیں نہ سمجھایا تو کل کو یہ منظر ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ تو میرے بھائیو، دین کا، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کو حاصل کر کے اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے اور خود بھی عمل کرے اس پہ۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنی اس نسل کو دین نہ سکھایا تو پھر اگلی نسلوں میں دین، اللہ کا دین جائے گا کدھر؟ پھر یہی دین جو ہمارے لیے راحت اور شانتی کا ذریعہ ہے، پھر یہی جو ہے اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو یہ ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہے، منمانی کے دین میں لگے ہوئے ہیں اور دین حق کو چھوڑ رکھا ہے، صحیح اسلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج اسی اسلام کے نام پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں اور ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر کے دکھا دے۔ جو اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم دین میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، اسلام کا گیان نہیں سمجھا رہے۔ لوگ بوڑھے ہو گئے، غسل نہیں آتا کرنا اور جو ہے وضو کے فرض نہیں آتے۔ لڑکیاں جو ہیں بڑی بڑی پڑھائی کر رہی ہیں اور انہیں غسل نہیں آتا کرنا، غسل کے فرض نہیں آتے۔ عورتیں جو ہیں دنیاوی اعتبار سے بڑی پڑھی لکھی ہیں اور سر ننگے ہیں اور بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ امت ذلیل ہی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس سے دھیان ہٹاؤ، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ اور دین کو سمجھو، صحیح دین کیا ہے۔ اسلام دھرم نے دنیا میں آ کر سنسار کے سچے مالک کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا سے کٹ کر دور جا کر کہیں ایشور کی تپسیا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر، تو دنیا سے کٹ کر اور ہٹ کر یاد الہی میں لین ہونا کوئی ہمت کی بات نہیں، بلکہ ہمت کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم پورا کرے، سب کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دے، بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دے، جائز حلال طریقے سے کمائے، جائز ضرورت پوری کرے۔ دنیا میں رہ کر یاد الہی یا اللہ کی یاد میں لین رہے اور مسحور نہ ہو، ایک عام مسلمان کی طرح رہے، عام انسان کی طرح رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اللہ کا علم حاصل کرنا، گیان حاصل کرنا تمام عبادتوں سے بہتر ہے، مگر دنیا کا علم نہیں، اللہ کی پہچان کا علم۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمانوں کے حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔
اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور اسے دنیا میں پھیلائیں۔ اپنی منمانی کے دین کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے دین کو سمجھیں اور اللہ کا علم حاصل کریں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟